بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 11 اسلامیات کی نیو بک، اس کا چیپٹر فلسفہ حج و قربانی. آج کی ویڈیو میں اس کی جو مشق ہے اس کو ہم سولو کریں گے. مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں. پہلا ایم سی کیو ہے، مسلمانوں پر حج فرض ہوا 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری یا 11 ہجری؟ تو اس کا جواب ہے 9 ہجری میں. دوسرا ایم سی کیوز ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا سب سے اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دینا، رشتہ داروں کی ضیافت کا اہتمام کرنا، غریبوں اور ناداروں کو کھانا کھلانا، یا جانوروں کی خرید و فروخت سے تجارت کو فروغ دینا؟ تو اس کا جواب آپشن الف، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دینا. تیسرا ایم سی کیوز ہے، حج کے موقع پر احرام پہننے سے درس ملتا ہے، وقت کی پابندی کا، برابری کا، شرم و حیا کا، یا فکر آخرت کا؟ تو اس کا جواب آپشن بے، برابری کا. چوتھا ایم سی کیوز ہے، 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد فریضہ سر انجام دیتے ہیں، طواف کا، سعی کا، قربانی کا یا عمرے کا؟ تو اس کا جواب قربانی کا. آخری ایم سی کیوز ہے، 10 ذیل میں سے کن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے؟ مالدار، عاقل، بالغ یا غلام؟ تو اس کا جواب دال، غلام. کوشچن نمبر 2 ہے، 10 ذیل سوالات کے مختصر جواب میں شارٹ کوشچن ہے. پہلا شارٹ کوشچن ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پہلے شارٹ کا آنسر لکھ لیں. حج کے لغوی معنی قصد یا ارادہ کرنے کے ہیں. شرعی اسلام میں حج سے مراد مسلمانوں کا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت اور خاص ایام میں مناسک حج ادا کرنا ہے. دوسرا شارٹ ہے، فرضیت حج کی شرائط بیان کریں. پیج نمبر 58 پہ حج کی شرائط کی ہیڈنگ بنی ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فرضیت حج کی 5 شرائط درج ذیل ہیں. پہلی، مسلمان ہونا. دوسرا، عاقل ہونا، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں. بالغ ہونا، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے. چوتھا ہے، آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں. پانچواں، حج کی استطاعت ہونا. استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی مالی استطاعت رکھتے ہوں، جبکہ عورت کے لیے شرعی محرم بھی لازم ہے. بغیر محرم کے اکیلے حج کے لیے جانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. یہاں تک ہے شارٹ نمبر 2 کا آنسر. تیسرا شارٹ ہے، طواف زیارت کب کیا جاتا ہے؟ پیج نمبر 60 پہ بالکل سب سے ٹاپ پہ طواف زیارت اور سعی کی ہیڈنگ بنی ہے. یہ شارٹ نمبر 3 کا آنسر. یہاں سے سٹارٹ کر لیں. حجاج کرام احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ میں چوتھا رکن طواف زیارت ادا کرتے ہیں. یہ حج کے فرائض میں شامل ہے اور 12 ذی الحجہ کا آفتاب غروب ہونے تک جائز ہے. یہاں تک ہے شارٹ نمبر 3 کا آنسر. اگلا شارٹ ہے، حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے اور اس میں کیا اعمال کیے جاتے ہیں؟ پیج نمبر 59 پہ یہاں سے آپ نے ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، 9 ذی الحجہ وقوف عرفات. یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں. شارٹ نمبر 4 کا آنسر، نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے پر عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے اور عرفات میں ظہر و عصر کی نماز ظہر کے وقت ملا کر پڑھی جاتی ہیں. میدان عرفات میں اسی قیام کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے جو کہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. پانچواں شارٹ ہے، قربانی کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں. پیج نمبر 60 پہ قربانی کی ہیڈنگ بنی. اس کی نیچے چوتھی لائن یہاں سے سٹارٹ کر لیں. پانچویں شارٹ کا آنسر، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید عرض کیا، اور اون میں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. یہاں تک ہے شارٹ نمبر 5 کا آنسر. لانگ کوشچن 10 ذیل سوالات کی تفصیلی جواب دے. پہلا لانگ کوشچن ہے، حج کے اہمیت و فضیلت پر تفصیلاً نوٹ لکھیں. پیج نمبر 57 پہ ہیڈنگ بنی فرضیت و اہمیت. یہاں سے لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر سٹارٹ کریں اور یہاں سے لے کے پیج کے اینڈ تک اس کی کوئی فکر نہیں. یہاں تک لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 2 ہے، مناسک حج کی اہمیت اور ترتیب تفصیلاً بیان کریں. مناسک حج کی اہمیت کو اسلامی تعلیمات میں خاص مقام حاصل ہے. حج نہ صرف ایک جسمانی عبادت ہے بلکہ یہ روحانی ترقی اور اصلاح نفس کا ایک ذریعہ بھی ہے. یہاں مناسک حج کی اہمیت پر کچھ نکات دیے جا رہے ہیں. پہلی جو ہیڈنگ بنا لے، فرمان الہی کی تکمیل. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. یہ ایک براہ راست حکم ہے اور اس کی تکمیل مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے.
دوسرا پوائنٹ ہے تقوی روحانی ترقی. حج کا مقصد ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کرنا ہے. جب حاجی احرام باندھتا ہے تو وہ دنیاوی معاملات اور تعلقات سے خود کو الگ کر لیتا ہے. مناسک حج کے دوران گناہوں کی معافی طلب کرنا، اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط روحانی تعلق قائم رکھنا تقوی اور قربت الہی کا ذریعہ بنتا ہے. تیسری ہیڈنگ ہے اتحاد اور مساوات کی علامت. حج کے دوران لاکھوں مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جہاں کوئی فرق نہیں رہتا کہ کون امیر یا غریب، کس کا رنگ کیا ہے اور کس قوم سے ہے. سب ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز میں عبادت کرتے ہیں، جس سے اسلام کی تعلیمات میں اتحاد اور مساوات کی اہمیت واضح ہوتی ہے. چوتھی ہیڈنگ بنا لیں عاجزی اور اطاعت کا مظاہرہ. مناسک حج خاص طور پر عرفات میں وقوف اور رمی جمار جیسے اعمال اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے احکامات کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کا عمل اللہ کے حکم سے سر تسلیم خم کرنے کا عملی مظاہرہ ہے. گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کا آغاز. پانچویں ہیڈنگ بنا لیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خالص نیت سے حج کرتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ پیدائش کے دن معصوم تھا. یہ حاجی کو گناہوں سے پاک ہونے کا موقع دیتا ہے اور اس سے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے کا حوصلہ دیتا ہے. چھٹی ہیڈنگ بنا لیں سنت انبیاء کی پیروی. مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی سنتوں پر مشتمل ہے. ان کے اعمال اور قربانی کی یاد میں حاجی وہی اعمال دہراتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. آخری پوائنٹ بنا لیں یاد دہانی کہ دنیا عارضی ہے. احرام پہننا اور سادگی اختیار کرنا اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے. حج میں حاجی کو دنیا سے بے تعلق ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، جو آخرت کی تیاری کا ایک بہترین مشق ہے. مجموعی طور پر مناسک حج ایک مسلمان کی زندگی میں روحانی اور جسمانی تربیت کا عمل ہے جو اسے اللہ کی رضا، گناہوں کی معافی اور بندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے کی راہ دکھاتا ہے. اب اس کے بعد آپ نے پیج نمبر 59 پہ یہاں سے لانگ کویشچن نمبر 2 کا جو ہے وہ سٹارٹ کر لینا ہے نشان، کیونکہ یہاں پہ اب مناسک کے جو حج ہیں ان کی تفصیلات دی گئی ہے ترتیب وار، اور اس کو پیج نمبر 60 پہ آپ نے پیج نمبر 60 پہ آپ نے یہاں تک مدینہ منورہ روانگی یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں تک لانگ کویشچن نمبر 2 کا آنسر کر لینا ہے. وہ جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کی اہمیت ہے مناسک کے حج کی، اور یہ جو پوائنٹس ہے یہ اس کی ترتیب سے مناسک کے حج کی بتائی گئی ہے. لانگ کویشچن نمبر 3 ہے قربانی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، نیز حج کے معاشرے پر اثرات کا جائزہ پیش کریں. پیج نمبر 60 پہ آپ کو قربانی کی ہیڈنگ مل جائے گی، یہاں سے لانگ کویشچن نمبر 3 کا آنسر سٹارٹ کریں اور اس کو آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پروان چڑھتی ہے، یہاں تک لانگ کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اگلے چیپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.